دوستو، ہم فری لانسر کو سب سے زیادہ تو مسئلہ یہی آتا ہے کہ کس پروجیکٹ پہ بڈ کریں اور کس پروجیکٹ پہ بڈ نہ کریں، کون سا پروجیکٹ سلیکٹ کریں۔ یہ تو بہت غمگین مسئلہ ہے۔ غمگین اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کس پروجیکٹ پہ بڈ کرنی ہے تو آپ کو اوارڈ کس نے کرنا ہے۔ ہم ایز اے فری لانسرز ہمیں یہ سکس سینس ڈیولپ کرنے پڑتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹو فگر آؤٹ وچ پروجیکٹ از رائٹ فار اس۔ ٹو بگن وتھ وٹ پروجیکٹ ڈو وی نیڈ ٹو سلیکٹ۔ میں کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہوں، میں ابھی آپ کو اسکرین پہ لے کے جاؤں گا اور اسکرین شیئرنگ سے بتاؤں گا کہ ایک وہ جگاڑ، پاکستانی جگاڑ زندہ آباد، جس کو اختیار کرتے ہوئے میں پچھلے 10 سال سے فری لانسنگ کر رہا ہوں، اور ہاں تھوڑا بہت سکسیزفل بھی ہوں۔ آئیے اسکرین کی طرف۔ دوستو، جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں guru.com کی ویب سائٹ پہ ہوں اور میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسے پروجیکٹ سلیکشن کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اب تک بخوبی اندازہ ہے کہ میں guru.com پہ کام کرتا ہوں۔ اٹس ون آف دا ورلڈز لارجسٹ فری لانس مارکیٹ پلیس، اور گرافک ڈیزائننگ کا کام میں خود کرتا ہوں۔ تو میں یہاں پہ سرچ کروں گا گرافک ڈیزائن۔ میں ڈیزائنر نہیں لکھ رہا، میں گرافکس کا ورڈ یوز نہیں کر رہا، میں صرف لکھ رہا ہوں گرافک ڈیزائن۔ دیکھیے، میں نے اس کو سرچ کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑا سا ذرا ٹائم دیجیے مجھے بیسڈ آن مائی انٹرنیٹ کنیکشن، بٹ آئیڈیا از ٹو شو یو وٹ ایگزیکٹلی آئی ڈو ایز اے فری لینسر۔ سرچ کرنے کے بعد بائی ڈیفالٹ چونکہ امپلائر کے لیے پورٹل بنایا جاتا ہے تو آپ کو فائنڈ اے گرو کے ٹیب پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ ایز اے فری لانسر بات کریں اور یہاں پہ نوٹس کیجئے کہ میں سائن ان بھی نہیں ہوں، تو ہمیں کلک کرنا پڑے گا فائنڈ اے جاب پہ، اور یہ آٹومیٹکلی ٹریس کرے گا جو میرا سرچ پاپولیٹڈ کی ورڈ تھا، وچ از گرافک ڈیزائن ان دس کیس۔ تو دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے جو آپ یہاں سے تھرو ڈفرینٹ کیٹیگریز اسکل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ پروگرامنگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کلک کیا تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سارے کے سارے پروگرامنگ سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اف آئی کلک آن ڈیزائن، یہ مجھے ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس نظر آئیں گے ڈیزائن سے ریلیٹڈ۔ اچھا جی، اب میں ٹپکلی کرتا کیا ہوں، فار ایگزامپل دیر از اے پروجیکٹ کالڈ ڈیولپرز اینڈ ڈیزائنرز فرام سری لنکا، یا پھر ماڈرن ویب سائٹ ود ایڈمن پینل۔ یہاں پہ جناب وہ ڈیزائن ہی کی بات کر رہا ہے۔ اگر میں پہلی لائن پڑھوں، دیٹ از مور دین انف فار می ٹو انڈرسٹینڈ پروجیکٹس ریکوائرمنٹ، کہ کلائنٹ نیڈز اے ماڈرن ویل اسٹرکچرڈ ڈیزائن ود کلین کوڈ۔ ٹھیک ہے جی، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس 1 پیج ڈیزائن جو کہ 5 پیجز کی ٹوٹل سائٹ ہے، میں اس کو نیو ٹیب پہ اوپن کر دوں گا۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو پروجیکٹ پسند آ جائے اس کو رائٹ کلک کیا اور اوپن اے نیو ٹیب کھول دیا۔ اب بھی میں نیو ٹیب کی طرف نہیں جاؤں گا جو اوپر ٹیب آپ کو نظر آ رہی ہے، انسٹیڈ میں ابھی پروجیکٹس پڑھتا ہی رہوں گا۔ یہ کہتا ہے جناب اس کو ڈروپل کا ڈیزائن چاہیے، اس کے لیے بھی میں نے اوپن لنک ان نیو ٹیب کر لیا۔ آئی ول کیپ ڈوئنگ دس فار 10 odd projects، یعنی کہ 10 پروجیکٹس کے لیے میں اپنی روٹین بتا رہا ہوں۔ ورڈ پریس تھیم ڈیولپر، واہ واہ واہ، میری پسند کا پروجیکٹ۔ تو میں نے اس طرح ٹیب کھولتا جاؤں گا۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، جب میں نے سلیکشن کر لی 10 پروجیکٹس کی، تو ان 10 پروجیکٹس کے ضروری نہیں ہے کہ میں ان پہ ہی بڈ کروں، بٹ دیز آر دا پروجیکٹس which are very close to my expertise, very close to my skill set, and this is what I typically do in order to save my time and an energy. And then what I will do is I will go through each tab one by one. اب اس ٹیب سے میں گزرا، اس ٹیب کے پورے پروجیکٹ ڈسکرپشن کو میں نے پڑھ لیا۔ اگر تو مجھے اچھا لگا تو خواتین و حضرات میں آگے قدم اٹھاؤں گا، نہیں تو یہ اوپر کاٹا کا ایک بٹن ہے، اس کو دبانے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، یہ میں نے 1 سیکنڈ میں دبا دیا۔ اس پروجیکٹ کی ہوگی چھٹی، میں گیا اگلی ٹیب پہ اور اس پروجیکٹ کو میں گو تھرو کروں گا۔ بائی دا وے، آئی لو ڈروپل، آئی لو ڈیزائننگ فار دا ڈروپل سائٹس، اور اگر پسند ہے مجھے یہ پروجیکٹ تو میں ضرور اس پہ بڈ کروں گا۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن لینا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے خواتین و حضرات، اگر آپ میری اسکرین پہ 1 سیکنڈ توجہ سے دیکھیں گے تو ان صاحب کا نام ہے ملک اے۔ مجھے اے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ملک یا تو پاکستانی ہوں گے یا
انڈیا سے ان کا تعلق ہوگا اور این ممکن ہے کہ یہ ایکسپیٹ پاکستانی ہو یا این آر آئی ہوں, نان ریزیڈنٹ انڈین, کیونکہ ان کا تعلق یونائٹڈ کنگڈم سے ہے. اب دیکھیے یونائٹڈ کنگڈم کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں. وہ بات پروف کرتی ہے یہ ٹک. اس ٹک کا مطلب ہے کہ ویریفائڈ پیمنٹ میتھڈ, جو آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پروجیکٹ پوسٹ کیا تھا تو انہوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ ویریفائی کرایا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں اس پروجیکٹ پہ یقیناً دیکھوں گا اور میں اس پہ بڈ بھی کروں گا وہ ہے پیڈ 500. اس کا مطلب انہوں نے مجھ سے پہلے کسی ایک فری لانسر کو $500 کا پروجیکٹ اوارڈ کیا ہوا ہے. سو دس جینٹلمین از اتھینٹک. ہی نوز دی ویلیو آف ہائرنگ اے فری لانسر. ہی نوز دی امپورٹنس آف کلوزنگ اے ڈیل بیکاز ہی ہیز پیڈ سرٹن اماؤنٹ آف منی. خواتین و حضرات, یہ جو میں نے ابھی آپ کو گر بتایا ہے ٹو اتھینٹیکیٹ این امپلائر, یقین جانیے یہ آپ کو وقت کے ساتھ آئے گا, لیکن سونر دا بیٹر. ابھی آپ کو جو طریقہ بتا دیا ہے, ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ یہی طریقہ ہوتا ہے. چاہے اپورک پہ چلے جائیے, چاہے فائور پہ چلے جائیے, چاہے آپ freelancer.com پہ چلے جائیے, چاہے behance.com پہ چلے جائیے, سو اینڈ سو فورتھ. آگے جا کے ہم فری لانس مارکیٹ پلیس کی اقسام کو ڈسکس کریں گے, بٹ طریقہ کار یہی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے, آپ دیکھیے امپلائر کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے کہ نہیں ویریفائڈ, آپ یہ دیکھیے کہ جو پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے کیا وہ فیک تو نہیں لگ رہا. when you get used to it you will be able to understand and differentiate between a fake project and an original project. یہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ابھی آپ کو میں دکھا رہا تھا, یہ وہ پروجیکٹ ہیں جس پہ آپ کا ٹائم اور انرجی لگنی چاہیے, اس پروجیکٹ پہ بڈ کرنی چاہیے.